نہیں ہے. ابھی ایک ہندو کا میں نے کلپ سنا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہا تھا کہ انہوں نے 25 سال کی عمر میں جو 40 سالہ بیوہ سے شادی کی ہے نا, وہ مالدار تھی تو معاذ اللہ پیسوں کی لالچ میں کی ہے. یعنی معاذ اللہ نقل کفر, پیسوں کی اتنی لالچ تھی کہ عمر بھی نہیں دیکھی خاتون کی اور بیوہ سے بولو شادی کر لی. اس کا کتنا آسان جواب ہے کہ پھر تو آپ کی زندگی بڑی ٹھاٹ باٹ ہونی چاہیے تھی. جو پیسوں کی لالچ میں کوئی کام کرتا ہے تو پیسہ رکھتا بھی ہے نا, وہ کیا خیال ہے, اس کا تو بڑا بنگلہ ہوتا ہے, اس کے تو ٹھاٹ باٹ شاہانہ زندگی. ادھر حالت کیا ہے, گھر میں آ رہے ہیں کھانے کو روٹی نہیں ہے. جو تعریف کی چیز تھی کہ 25 سال میں ہو کے بھی خواہش نفسانیہ سے ذرہ برابر مغلوب نہیں ہے, بیوہ سے نکاح کر رہے ہیں, جو تعریف کی عقل استعمال کرے گا تو کہے گا یہی نبوت کی دلیل ہے. لیکن جو بے عقل ہوگا وہ اچھی چیزوں میں بھی عیب تلاش کرتا رہتا ہے. یبغونہا عوجا, قرآن کہتا ہے کہ یہ غیر مسلم قرآن میں کجی تلاش کرتے رہتے ہیں. کجی کا مطلب اتنی پیاری کتاب ہے, ایسی خوبصورت تعلیمات ہیں, مگر یہ اس میں کیا تلاش کرتے ہیں. تو جو جس کا کام ہی ہو نا عیب تلاش کرنا ہے, اس کو تو عیب ہی نظر آئیں گے, وہ چشمہ ہی اس نے غلط پہنا ہوا ہے. لیکن جو سلیم الفطرہ انسان ہے اسے نبی کی سیرت بھی بے داغ, قرآن بھی بے داغ نظر آئے گا, قرآن بے داغ نظر آئے گا. ایک ملحد نے بڑے اعتراض کیے, میں تو ان کے اعتراضات دیکھتا رہتا ہوں, آج تک کوئی ایک اعتراض ایسا نہیں ہے جسے سن کے ہمارے ایمان میں الٹا اضافہ نہ ہوا ہو کہ یار ان کو یہ ملا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک ملحد ہے بڑا مشہور, وہ اسلام کے شادیوں پہ بڑا اعتراض کرتا ہے. ابھی میں شادیوں میں بیان نہیں کروں گا. وہ کہہ رہا ہے عیاشی سکھائیے, عیاشی. ویسے کہتے ہیں بد نظری بھی غلط, زنا بھی غلط, اور ایک طرف کیا ہے عیاشی سکھائی جا رہی ہے, عیاشی, کہ اتنی شادیاں ہوتی ہیں ان کے یہاں. تھوڑی سی کھوپڑی استعمال کرو تو انسان کہتا ہے کہ مرد اور عورت پیدا کس کے لیے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے لیے ہوئے ہیں نا, دوسرے سے دور رہنے کے لیے تھوڑی ہوئے ہیں. یہ تو اسلام کا حسن ہے کہ جو جس کے لیے پیدا ہوئے ہیں وہی کام کا حکم دے رہا ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں, یہ تو پیدا ایک دوسرے کے لیے ہوئے ہیں. آپ نہیں کرو گے تو نہ ان کو رشتہ ملے گا نہ آپ کو, سڑیں گے دونوں ایک دوسرے زندگی گزاریں گے, عذاب میں زندگی گزرے گی. اسلام میں بالکل نیچر کے مطابق جس کے لیے مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو کرو گے تو ایک دوسرے کے لیے زندگی گزرے گی نا. نکاح کرو گے تو, نہیں کرو گے تو سڑتے رہو. جیسے آج کل ہو رہا ہے, مرد بھی سڑ رہا ہے بیٹھ کے اور لڑکیاں بھی سڑ رہی ہیں, شادیاں نہیں ہو رہی. تو کرے گا تو ہوگی نا شادی. تو جو اسلام کی خوبیاں ہیں ان کو توڑ موڑ کے کیا بنا کے پیش کرتے ہیں, بولو نا, خامیاں. ہر اعتراض میں ایسا ہی ہے. میں تو ان کے جو اعتراض سنتا ہوں نا الحمدللہ اسی میں, جب یہ کہتے ہیں امی عائشہ اتنی کم عمر کی لڑکی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا, یہ بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے. معاذ اللہ نقل کفر, یہ بھی عیاشی ہے. خوبی یہ ہے کہ 50 سال کی عمر میں ایک 9 سالہ لڑکی سے نکاح کیا, مگر اس لڑکی کو کیسا عشق ہوا ہے اپنے شوہر سے. آج عمر میں اتنا فرق ہو, اس کے بعد کوئی عورت اپنے شوہر سے ایسا عشق جیسی محبت کرے گی جیسی امی عائشہ نے نبی سے کی ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹی تھی کہ اتنی کم عمر لڑکی سے نکاح کر کے ان کے لیول پہ آ کے ان سے مزاح کیا آپ نے, ان کے لیول پہ آ کے ان سے ڈیلنگ کی ہے, اور اتنی کم عمر سے نکاح کر کے بہترین کامیاب ازدواجی زندگی گزار کے دکھائی ہے. آج تو میچنگ کی شادیاں ناکام ہو رہی ہیں, اور بظاہر جو میچنگ کی نہیں تھی, بظاہر جو میچنگ کی نہیں تھی, اس کو ایسا کامیاب کر کے بتایا ہے کہ آپ تو یہ اعتراض کر رہے ہو امی عائشہ پر کہ اتنی بڑی عمر کے آدمی نے معاذ اللہ آپ سے شادی کر لی. وہ کہیں گی بھائی یہ میرے اوپر احسان کیا ہے, اس سے بہترین رشتہ میرے لیے زندگی میں کوئی ہو نہیں سکتا. ان کو تو اختیار دیا جا رہا ہے, نبی نے بعد میں اختیار دیا, بھائی میرے تو یہ گھر میں فاقے پڑیں گے. جتنی زوجات ہیں نا, نبی نے سب کو بٹھا کے کہا کہ جب گھر میں فاقے آنا شروع ہوئے نا, امہات المومنین نے کہا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے بھائی کھانا پینا کیا ہو رہا ہے, یہ تو بہت مسئلہ ہو رہا ہے. تو یہ تو نیچر ہے, عورت ظاہر ہے شوہر سے مطالبہ کرے گی. تو جب زیادہ مطالبہ کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے, اور قرآن کی آیتیں نازل ہوئی کہ اے نبی اپنی زوجات سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں دنیا کا مال و متاع چاہیے, میں بڑے بڑے مالدار لوگ پڑے ہوئے ہیں, وہ اس زمانے میں شادی کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا, طلاق ہوتی تھی, دھڑا دھڑ رشتے آتے تھے. فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, آؤ میں تمہیں نکاح ختم کر دیتا ہوں, طلاق دے دیتا ہوں, اور کچھ مال و متاع دے کے رخصت کر دیتا ہوں, جہاں چاہے نکاح کرو. لیکن اگر میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو میں بھی انہی فاقوں میں اور تم بھی انہی فاقوں. تو ساری زوجات کو نبی نے کہا کہ سب سے مشورہ کر کے بتاؤ. سب نے کیا ہوگا کیا واللہ عالم, سب نے کہا نہیں جی ہم نے آپ کے ساتھ رہنا ہے. جب امی عائشہ کو کہا گیا نا, نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ جاؤ اپنے گھر میں مشورہ کر لو, جلد بازی فیصلے میں بولو نہ کرو. آپشن ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ طلاق کا دھبا سے بچنا چاہتی تھی. اس زمانے میں طلاق کوئی اتنا بڑا دھبا, یہ ہمارا دور نہیں تھا, ایک آدمی کی 4 بیویاں ہوتی تھیں, وہ تو دھڑا ادھر ایک نے چھوڑا 10 رشتے لائن سے لگے ہوئے ہوتے تھے. آپ اس کلچر میں جا کے سوچو. تو امی عائشہ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ میری تو شادی غلط ہوئی تھی, میں تو اس بھی ابھی تک پریشان تھی, آپ کی عمر 49 سال تھی, میں 9 سال کی تھی, تو یہ تو غامدی کو تعویلات کرنی پڑ رہی ہیں کہ نہیں جی 9 نہیں بلکہ بخاری کی حدیث کا انکار کر رہا ہے کہ نہیں جی 16 سال تھی. ٹھیک ہے نا, یہ تو معاذ اللہ نقل کفر, اتنی غلط شادی ہوئی تھی کہ بعد میں غامدی صاحب کو بھی بخاری کی حدیث چھوڑنی پڑے گی اس بارے میں. تو یہ تو ویسے ہی آپ نے تو بالکل وہی بات کی جو میرے دل میں تھی. نا 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 نا,
نبی نے جب فرمایا نا کہ اب غربت بھی بہت ہے تو یہ غربت آئندہ، بعض دفعہ عورت اس لیے گزارا کر رہی ہوتی ہے میرے میاں کے حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں تو چلو شاید اللہ کل کچھ اچھا کر دے، ہے بھائی ایسا ہی ہے نا، کل کیا ہو جائے کچھ حالات اچھے، اس امید پہ خاتون، جیسے وہ ایک آدمی گیا نا نجومی کے پاس، نجومی ایسے پھینکو ہوتے ہیں، تو نجومی کے پاس گیا، کہنے لگا کہ بھائی ذرا ہاتھ دیکھ کے بتاؤ، اس نے ہاتھ دیکھ کے بتایا، اس نے کہا 10 سال تک تم غریب رہو گے، بڑا خوش ہو گیا کہ پھر پیسہ آئے گا، اس نے کہا پھر کیا ہوگا، اس نے کہا پھر تمہیں غربت کی عادت ہو جائے گی غربت کی ٹینشن لینا تم. تو بعض عورتیں اپنے میاں غریب میاں کو اس لیے برداشت کیا ہوا ہے شاید کل اللہ حالات درست کر دے. ادھر کیا تھا پیغمبر کی زوجات، غربت، فاقے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غربت پہ اور مہر لگا دی، ٹھیک ہے نا، کہ میرے حالات ایسے ہی رہیں گے، میرے پاس پیسہ آیا بھی تو میں رکھوں گا نہیں. لہذا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اگر پیسہ چاہیے تو ابھی طلاق کا بہترین موقع ہے، میں تمہیں مال و دولت دے کے، اللہ دے دے گا آپ کو، وہ دے کے رخصت کر دوں گا. مطلب یہی تھا جہاں چاہو نکاح کرو. تو امی عائشہ سے فرمایا کہ جلد بازی میں فیصلہ نہ کرو، گھر جا کے مشورہ لے لو. تو امی عائشہ غضبناک ہو گئیں، فرمایا یا رسول اللہ آپ کے بارے میں مشورہ کروں میں، یعنی آپ کے بارے میں مشورہ کروں کہ رہنا کہ نہیں رہنا، یہ کوئی سوال ہے؟ مطلب یہ تو یہ گویا یہ بھی جرم ہے کہ میں آپ کے بارے میں مشورہ جا کے کروں کہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا. تو جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ 9 سال کی عمر میں نکاح کیا، انہی حدیثوں میں یہ بھی تو آتا ہے کہ جس سے نکاح کیا ان کے لیے اس سے بہتر رشتہ نہیں تھا، وہ اس پہ فخر کرتی تھیں. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال نبوت کی اور آپ کی شخصیت کے کامل ہونے کی علامت ہے کہ عمر کے اتنے فرق کے باوجود ایسی کامیاب زندگی گزار کے دکھائی کہ آج عمر میں فرق نہیں ہوتا، ہر لحاظ سے میچنگ کی شادیاں ہوتی ہیں، مگر ایسا کامیاب جوڑا آپ کو نظر نہیں آئے گا. کتنے استخارے نکال کے نا آج کل شادیاں ہو رہی ہیں. لڑکے کی کمبخت کی جاب بھی دیکھ لی، 1 کروڑ روپے کما رہا ہے. لڑکی والے تو کر نہیں رہے ہوتے نا شادی اپنی بچی کی، بھائی 1 کروڑ نہیں ہے تو صرف 99 لاکھ روپے، یہ اتنے غریبوں سے ہم نے کرنی نہیں. ساری میچنگ کی، عمر بھی دیکھ لی، کمبخت صرف 2 سال بڑا ہونا چاہیے، اگر 10 سال بڑا ہے تو یہ بھی زیادہ بڑا ہے، برابر کا ہے تو یہ تو غلط ہے، شوہر تو تھوڑا سا عمر میں بڑا اچھا لگتا ہے، اور اگر کم عمر ہے تو نہیں، ہم لوگوں کی آپ دکھائیں گے ہمارا بیگم کی عمر بڑی اور شوہر کی عمر چھوٹی، یہ بھی میچنگ کی نہیں، پروفائل پہ اچھے نہیں لگیں گے. پھر قد میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا تھوڑا سا لڑکی سے قد میں اونچا، زیادہ بھی لمبو بھی نہ ہو، عجیب سا لگے گا وہ دیکھتے ہیں کہ البم میں بھی جوڑا لگے نا، میچنگ کی شادی ہوئی ہے یار. جب تصویریں کھینچیں گی دلہن کی اور دولہا ساتھ میں بیٹھا ہوگا تو فیس بک پہ جب تصویریں وائرل ہوں گی دیکھنے والے کہیں گے واہ واہ ماشاء اللہ. تو قد تھوڑا سا اونچا ہو، زیادہ بھی نہیں برابر بھی نہیں، برابر ہو تو پتہ کیا چلے گا میاں کون ہے بیوی کون ہے، تو تھوڑا سا تو آدمی تھوڑا سا اونچا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو بالکل نہیں چلے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اتنی میچنگ کی شادی، کلر بھی بہت زیادہ چٹے کی کالی سے شادی، یہ چٹا ہے، اس کا نام محلے میں چٹا خان پڑا ہوا ہے، تھوڑا بہت چلتا ہے، قوم بھی دیکھی جاتی ہے. اتنی ساری میچنگ ہونے کے بعد پھر استخارے بھی نکلے، پھر یہ لڑکی اردو اسپیکنگ ہے تو یہ بھی اردو اسپیکنگ، وہ پشتو ہے تو یہ بھی پشتو، قوم بھی میچ، ڈگریاں بھی میچ ہو گئی، یہ ڈاکٹر بھی ہے، یہ بھی کمبخت ڈاکٹر، کمبخت سے میری مراد وہ والا کمبخت، ڈاکٹر بھی ہے، ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی لیول برابر، اور اس کے بعد بھی کیا جو حالات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں نا. تو اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے، سر پھوڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا پکڑ کے نا، سر پھٹول رہے ہوتے ہیں. بعض تو مشہور شخصیات ایسی ہیں، یہ جو اسٹیج پہ آ رہے ہوتے ہیں نا میاں بیوی بڑے ہنسی خوشی مل رہے ہوتے ہیں، مشہور شخصیتوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے، یہ صرف وہیں ہنسی خوشی نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو. جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں نا، جو اپنی وائف کے ساتھ اسٹیج پہ آئے اور بیٹھے اور سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنا پیارا جوڑا ہے ان کا ماشاء اللہ، وہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے بھائی ان میں شاید 1% اتنے اچھے رہ رہے ہوں، باقی وہ ٹیکسی میں بھی لڑتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. اور مجھے تو کسی نے بتایا کہ بعض سیلیبریٹیز ایسی ہیں کہ میاں بیوی نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ دیکھو جب بھی کیمرے کا رخ ہمارے سامنے ہوگا تو ہم نے ہنستے مسکراتے ملنا ہے، انٹرویو میں ہم نے ایسے ہی شو کرنا ہے جیسے ہم سے نیک دنیا میں کوئی ہے نہیں، ایک دوسرے پہ ٹوٹ کے مرتے ہیں. باقی جیسے ہی پروگرام ختم ہو تم اپنی اماں کے گھر اور میں اپنے ابا کے گھر، ایک گھر میں رہتے بھی نہیں ہیں، ایگریمنٹ ہوئے ہیں بعض لوگوں کے. تو میں تو آپ کو ایسے ایسے واقعات سناؤں کہ آپ حیران ہو جائیں. ایک آدمی نے بتایا کہ ایک آدمی کی ایک خاتون سے نکاح ہوا ہوا، دونوں کوئی تھے کچھ عجیب سے، تو بیگم صاحبہ کا کہیں اور حساب کتاب چل رہا ہے، میاں کا کہیں اور چل رہا ہے، بیگم کو میاں کے بارے میں پتہ ہے، میاں کو بیگم کے بارے میں پتہ ہے، لیکن کیمرے کے سامنے السلام علیکم ہے یہ. تو ایسا نہ ہو آپ خام خواہ میں کسی کی طرف دماغ لے کے اچھا یہ اس کی بات ہو رہی ہے، ایسا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ نہیں جانتے کن لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں. تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو بھائی، کتنا فرق ہے، ایسی کامیاب نکاح چلا کے دکھایا. کیوں؟ بتا دیا کہ بھائی عمر میں زیادہ، میں میچور زیادہ، لیکن بیوی اگر کم عمر ہے تو اس کے لیول پہ آ کے اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے.
ہمارے نبی اپنے لیول سے نیچے آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. امی عائشہ کی دلجوئی کے لیے جہاں سے وہ پانی پی رہی ہیں ادھر ہی منہ لگا کے پانی پی رہے ہیں, محبت کا اظہار کر رہے ہیں اس طرح سے. آج کسی بڑے عمر کی کسی کم عمر سے شادی ہو جائے نہیں چل پاتی, تبھی ہم لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں تھوڑا سا دیکھو بھائی, کیونکہ لوگوں میں وہ شعور نہیں ہے نا, وہ تھوڑی اس کے لیول پہ آئے گا ہی نہیں, وہ اپنے حساب سے چلے گا بالکل ہی. وہ یعنی جو سیٹ اپ چل رہا ہے نا آج کل, ابھی کیا بتائیں, تھوڑا بھی زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا, وہ بعض لوگ سمجھ جاتے ہیں میرے بارے میں بات ہو رہی ہے, وہ اپنے بارے میں سمجھ جاتے ہیں کہ بات کس مفتی صاحب نے میرے بارے میں سب کو بتا دیا, حالانکہ میں ان کے بارے میں بھی بات کر رہا. تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کمال. اور یہ بھی یاد رکھو 9 زوجات ایک ٹائم پہ رکھیں, غیر مسلم اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اس معاشرے میں تو خیر کثرت سے نکاح کا رواج تھا, یہ بھی کمال ہے یار. 2-3 بیویاں رکھ کے دکھاؤ, تمہارا سر گنجا نہ ہو جائے, میرا نام بدل دینا. حقیقت ہے نا, 9 زوجات رکھی ہیں بھائی, یہ تو کمال ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو کمال ہے, یہ تو غیر مسلم کو چاہیے تعریف کرے. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی ایک بیوی آپ کو فیور کر رہی ہے, دوسری اکثر مخالف ہوتی ہے. آپ کا ذرا سا اختلاف ہو یا اختلاف نہ بھی ہو تو آپ کسی کی 4 بیویوں سے انٹرویو لیں گے نا, ایک نہ ایک آ کے کچھ نہ کچھ, ساری تھوڑی خوش ہوتی ہیں. اس میں بعض دفعہ مرد خراب ہوتا ہے, بعض دفعہ عورت خراب ہوتی ہے. لیکن ہمارے نبی کی 9 زوجات میں سے ایک نے بھی آپ کے خلاف کوئی ایک حرف بھی زبان سے کبھی نہیں نکالا, آپ کے کردار پہ انگلی اٹھائی ہو یا آپ کے بارے میں یہ کہا ہو کہ یہ بیویوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. تو اللہ نے آپ کے نکاح اس لیے بھی کروائے کہ بعض لوگ گھر کے باہر بڑے نیک بنے پھر رہے ہوتے ہیں, گھر کے اندر معاملات ٹھیک نہیں ہوتے. آپ کو اللہ نے 9 گھر دیے کہ بھائی اگر ذرہ برابر بھی آپ کے کردار میں کوئی شک ہوتا تو ایک گھر تو آپ کے خلاف گواہی دیتا. اگر آپ کی ایک زوجہ ہوتی تو یہ غیر مسلم کہہ سکتے تھے بھائی انہوں نے ان زوجہ کو سمجھا کے رکھا ہوا ہے کہ میرے گھر کے اندر کے حالات باہر نہ بتانا. ایک نہیں 9 زوجات ہیں, اور ان میں زیادہ تر زوجات وہ ہیں جو اسلام دشمنوں کی بیٹیاں تھیں. ایک ابو سفیان کی بیٹی جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن, ان کی بیٹی کس کے گھر میں ہے؟ آپ کے گھر میں. وہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی چیز دیکھتی وہ اپنے باپ کو جا کے بتاتی. تو یہ تمام چیزیں ہمارے نبی کے برحق ہونے کی دلیل ہیں. جو نبی کے برحق ہونے کی دلیل تھی, جب آپ کی عقل خراب ہو جاتی ہے اور آپ کی سوچ نیگیٹو ہو جاتی ہے تو آپ اسی دلیل کو جو برحق ہونے کی ہے اسی کو آپ پیغمبر کے خلاف لے کے جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ان دلائل کے قائم ہونے کے بعد پھر اللہ کو یہ حق ہے کہ اللہ سورہ الحاقہ میں کہے فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً. ان قوموں نے اپنے رب کے بھیجے ہوئے میسنجر کی نافرمانی کی, اللہ نے ان کو بہت بڑی پکڑ میں پکڑا ہے.